یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کیا جا سکتا ہے؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے ہیں وہ، لیکن ان کے نام نہیں آئے کیونکہ مشرکین عرب کو پتہ تھے وہ کون سے ہیں۔ بخاری مسلم میں یوم النحر والا خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی والے دن دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ اس میں قتال مشرکین عرب بھی حرام سمجھتے تھے، البتہ وہ کتے کو حلال کرنے کے لیے جب کبھی جنگ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ رجب جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کرتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے آخری خطبہ جو یوم النہر کا دیا آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا۔ اتنی دفعہ الٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا 10 ہجری میں یوم النہر کے دن، اب وہ مہینے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں، اب کوئی ان کو نہیں بدلے گا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے جنگ صفین روک لی گئی تھی کیونکہ بیچ میں حرمت والا مہینہ آ گیا تھا، تو جنگ نہیں ہوئی تھی، تو جنگ کرنا منع ہے۔ یہی میں نے مشورہ دیا تھا ہماری ایجنسیز کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو، کہ یہ آپ لوگ جو رد الفساد اور ضرب عضب کرتے ہیں نا، تو مہربانی کیا کریں حرمت والے مہینوں میں اس کو روک دیا کریں۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اس دوران اگر وہاں سے حملے ہو رہے ہوں، وہ تو اب اسی آیت میں آگے آ جائے گا کہ حرم کی زمین میں بھی جہاں پہ عام حالت میں بھی جنگ کرنا منع ہے، اگر حرمت والے ڈبل آپ سمجھے فیکٹر لگایا کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حرم کی سرزمین ہے اور کافر آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو آپ قتال کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی مہم لانچ کرنی ہے، تو کم از کم ہمارے حکمرانوں کا کام ہے یہ دیکھ لیں کہ اگر بیچ میں کوئی حرمت والا مہینہ آ رہا ہے تو اس کو سکپ کریں، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی کہ آپ شریعت اس میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا۔ لیکن اب یہ باتیں، یہ وہ آیات ہیں جو صرف نظر ہیں، میرے خیال ہے کبھی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہو اور اس میں لوگ ڈسکس کر رہے ہوں تو کہیں حرمت والا مہینہ بھی ڈسکس ہو رہا ہو۔ کاش اگر ہو تو اعلامیے میں جاری ہو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ جہاں پہ آپ 3 4 مہینے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، سیاسی لیڈرز جا کے مذاکرات کرتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، تو وہاں پہ اگر 1 مہینہ حرمت والا بھی آپ کو نکالنا پڑ جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو یار جہاں پہ 4 مہینے مذاکرات کے لیے ہم نے ڈیلے کیا ہے اپنے کسی مشن کو، تو 1 مہینہ اور کر دیں، اللہ کی تائید شامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی طریقے سے فرائض ہیں دین کے جس طرح باقی ہیں۔ تو اب جواب بڑا پیارا ہے کہ یہ جب پوچھتے ہیں نا قتال کر سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان سے فرما دو کہ حرمت کے مہینے میں قتال اور جہاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ساتھ بیلنس کیا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روک دینا جو کافروں نے کیا، مشرکین عرب نے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے جو جرم ہے نا وہ اس سے بڑے جرم ہیں۔ وہ کہ یہ کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارت کریں اور مسلمان کہیں گے حرمت والا مہینہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کو میڑا مارن کہ تسی لڑنا نہیں ہے کیونکہ تسی تو مندے ہو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں پہلے ہی ان کے کان سے یہ بات نکال دوں کہ جو تم جرم کر رہے ہو نا مشرکین عرب، وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ حرمت والے مہینے کی آپ کو بڑی قدر ہے اور آپ نے مسلمانوں کو اتنا ظلم کے ساتھ نکلنے میں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد سے محروم ہو گئے ہیں، وہاں جا کے بیچارے غریب ہو گئے، وہ نہیں تمہیں نظر آ رہا؟ جو جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ گیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پوری دنیا کو کوئی تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کسی مومن کا قتل ہے۔ تو وہ ریشو پروپورشن دیکھنا ہے۔ تم کہہ رہے ہو جی قتال قتال، اصل چیز یہ ہے کہ تم وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روک دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکے کے رہنے والے شہری مسلمانوں کو مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دینا ہجرت کے اوپر کہ بچارے مدینہ شریف جا کے پناہ لیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے حرمت کے مہینوں میں قتال کرنے سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنے کو برپا کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو فتنہ کھڑا کر رہے ہو، اور جنگ کرنا جو ہے، یہ فتنہ جو کرنا ہے وہ جنگ سے بھی بڑا جرم ہے۔
ظاہر فتنے کی وجہ سے ہی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ ان کا بس چلے نا تو تمہیں تمہارے دین سے واپس اسی مشرکانہ عقائد کے اوپر لے آئیں. جب تک تم دوبارہ مشرک نہیں ہو جاتے، بت پرستی شروع نہیں کرتے، یہ تمہارے رشتہ دار سو کالڈ مشرکین عرب تم سے راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح کی آیات یہود و نصارہ کے بارے میں آئی ہیں سورۃ المائدہ میں، کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہیں آ جاتے، سورۃ البقرہ میں بھی گزری ہیں، سورہ آل عمران میں بھی، تم سے راضی نہیں ہوں گے. اب اللہ کی طرف سے یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور اسی کفر کی حالت میں اسے موت آئے گی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر مرا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ اتنا عرصہ وہ صحابی رہا ہے یا اتنے اس نے نیکی کے کام کیے. اگر وہ مرتد ہو گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جزا اس کی نہیں دے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ ہوں گے دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر. اللہم اجرنا من النار، آمین. اور سر یہ ہوا ہے، یہ آپ نہ سمجھیے گا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور کا ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران پوری حضور سے سیکھی تھی، وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو کے مرا. ظاہر ہے اب وہ اتنا حضور کا کلوز تھا کہ آپ کا صحابی بھی تھا، ایمان بھی لایا، آل عمران آپ سے پڑھی، آپ کا اتنا وہ قریبی ہو گیا کہ آپ اس سے، عام آدمی سے تو آپ نہیں لکھوایا کرتے تھے، اس طریقے سے کتابت کرواتے تھے. لیکن اس کا کاتب وحی ہونے نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا. جب اس نے برے عمل کیے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اور بخاری مسلم میں یہ حدیث جو ہے نا حضور کے معجزات کے چیپٹر میں، کیونکہ آگے الفاظ ہیں. اب جب یہ، اور وہ یہ کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں، ظاہر آپ تو امی تھے، استغفر اللہ. اب جو نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر درگزر کا معاملہ کرے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے قبر میں دفناتے تھے، قبر اس کو باہر پھینک دیتی تھی. اور پھر مشہور ہو گیا کہ یہ نبی اپنے صحابہ کے ذریعے اس کی لاش کی نا اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو انہوں نے اوپن مجمع کے اندر اس کو قبر میں دفنایا، زمین نے باہر پھینک دیا. کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ مرتد ہوا نا، فرمایا زمین اسے قبول نہیں کرے گی. ہائے 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 ہائے، رحمت للعالمین. آپ اس لیول کے اوپر نہیں اترتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ مسئلہ اب سٹیک پہ لگ رہی ہے، میری نبوت سٹیک پہ لگ رہی ہے، اللہ کی وحی. تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے نبی یہ بتا دو کہ تمہارا معجزہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ نبی جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں آتا اور میں جو کچھ لکھ دیتا ہوں یہ وحی ہے. تو اب تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان بیچارے اس وقت تھے ان کے دلوں میں بھی تو وسوسے آنے تھے نا، کیونکہ اللہ نے تو سامنے نہیں آنا تھا، حضور کی زبان پہ پورا دین چل رہا تھا نا. تو آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، مرنے دو اسے. اور وہ شکر ہے کہ اسی وقت مر بھی گیا بعد میں، ورنہ وہ حضور کے بعد مرتا اور پھر بعد میں معجزہ ظاہر ہوتا، اس وقت تک تو ساروں کے دل اٹکے رہتے ہیں نا. حضور کی زندگی میں اسی وقت مرا، وہ کچھ عرصے بعد ہی دفناتے تھے، لاش زمین باہر پھینک دیتی تھی. پھر جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزانہ کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کی لاش باہر ہی پڑی رہی، اسی طریقے سے تعفن کا شکار ہوئی. تو یہ ہے معاملہ، اعمال برباد کر دیے جائیں گے.